بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہ. سینٹ الیکشن کے رزلٹ تقریباً آ چکے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں. روزانہ ڈسکشن جاری ہے اور یسرا رضا گیلانی صاحب اس وقت چیئرمین سینٹ کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں. پی ڈی ایم نے ان کو اپنا کینڈیڈیٹ نامزد کیا ہے اور صادق سنجرانی صاحب حکومت کی طرف سے اس وقت سینٹ کے چیئرمین کے لیے امیدوار ہیں. دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان نے تقریر کی ہے اور ہفتے کو انہوں نے اپنے ووٹ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اسمبلی کا اجلاس بلایا. آگے کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کی سیاست اس وقت یعنی سیاسی اختلافات سے ذاتی دشمنی کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس سے عوام کو کوئی فائدہ حاصل ہونے جا رہا ہے نہیں ہونے جا رہا ہے, یہ ایک علیحدہ سوال ہے. پاکستان میں اس وقت حکومت اور دوسرے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو گرانے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں. اور سینٹ الیکشن میں جس قسم کا آپ نے دیکھا کہ ویڈیو بھی چلی, پیسہ چلا, یہ راز کی بات اب نہیں رہی. انویسٹیگیشن کیا ہوتی ہے, الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے, الیکشن کمیشن سے پہلے کیا کیا ہے. پاکستان میں اگر کوئی ناکارہ اداروں میں کسی ادارے کی بات کی جائے تو اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ سکتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں ووٹ اعتماد کے ووٹ کے لیے اسمبلی میں جا رہا ہوں اور میں اس بات کو بالکل کسی بھی سیٹ کے ساتھ چمٹا ہوا نہیں رہنا چاہتا. اگر عوام مجھے پسند کرتے ہیں یعنی جو منتخب نمائندے ہیں ان میں سے جن لوگوں نے پیسے لیے ان کے نام ہمیں پتہ ہے, وہ کھل کے سامنے آئیں اور میں مقابلہ کروں گا. اور اگر کوئی ایسا اپسیٹ ہوا تو پھر دما دم عسکر اندر ہوگا. یہ ہمارا آج کا موضوع رہے گا. اور نور ملک صاحب چیمبر آف کامرس سے ہماری نمائندگی کر رہے ہیں. کرنل فرق چیمہ صاحب ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, اور عبدالباسط خان صاحب سینئر اینالسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو. جی عبدالباسط خان صاحب, آپ نے دیکھا اور یہ اس وقت یعنی یسرا گیلانی کی سیٹ باقی تمام سیٹوں پر بھاری نظر آتی رہی کیونکہ اس میں حکومت اور اپوزیشن اس سیٹ کو جیتنے کے لیے جس قسم کا زور بھی لگایا, پیسے بھی استعمال کیے, یہ تو کھلا راز ہے. اور جب سے سینٹ پاکستان میں وجود میں آئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس کو کہا جاتا ہے ایوان بالا ہے, سارے صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے اور 48 سیٹ پر الیکشن ہوئے ہیں. شروع سے ہی پیسہ چل رہا ہے. لیکن کیا جو سیاسی لوگ عوام کے ووٹ لے کے وہاں جاتے ہیں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے, تو وہاں جب وہ خود پیسے لیتے ہیں اور جہاں رشوتیں لیتے ہیں اور پیسے لے کے ضمیر فروشی کرتے ہیں, تو نیچے جو سرکاری اعمال ہیں, سرکاری ڈپارٹمنٹ ہیں, وہ اگر رشوت عوام سے لیتے ہیں تو وہ جن کی نمائندگی کرتے ہیں ان کو کیا جواب دیں گے, کیا کیا کہتے ہیں؟ جیسا اپوزیشن تو یہ کہتی ہے کہ جمہوریت کی جیت ہو گئی ہے اور جس گورنمنٹ کو جو سٹیبلائز کرنا تھا ہم نے کر دیا ہے. بنیادی طور پہ یہ جنگ عمران خان اور پی ڈی ایم کی جنگ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اس میں اتحادی کس حد تک شریک تھے تو وہ واجبی طور پہ ان کا ایک تھا اس میں, لیکن بنیادی طور پہ جو سارا کچھ ترجمان جو تھے میاں عمران خان صاحب کے, وہی جنگ کرتے تھے, وہی بیان بازی کرتے تھے. اور یہ سلسلہ کافی 2 سال سے چلتا آ رہا ہے مسلسل, آپ دیکھ رہے ہیں آگے. اب یہ اس نتیجے پر جہاں آج ہم پہنچے ہیں یہ تو ہونا تھا. اس کی وجہ یہ ہے, یہ نہیں ہے وجہ کہ کوئی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان پاپولر ہو گئے. دیکھیے پی ڈی ایم نے اپنا بیانیہ جو عمران خان کے خلاف شروع کیا ہے اس کو سپورٹ ملی ہے ملک میں رواں جو مہنگائی کا ایک طوفان چلا ہوا ہے اس سے ان کو کیش کی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو انالیسز کریں آج آپ عوام ووٹ تو عوامی نہیں ہوئے نا. اگر عوامی ریئیکشن ہو تو ڈائریکٹ عوام اس کا اظہار کریں. یہ تو منتخب نمائندوں نے وہاں ووٹ دیے ہیں پیسے لے کے. بالکل منتخب نمائندوں نے, اور خاص طور پہ آپ دیکھیے نا جو نیشنل اسمبلی کے اندر جو ووٹنگ ہوئی ہے جو اب اسلام آباد کی سیٹ تھی, وہ کیا ظاہر کرتی ہے کہ گیلانی صاحب جو ہیں کتنے اطمینان اور طمانینت کے ساتھ وہ وہاں ٹہل رہے تھے اور حفیظ شیخ صاحب نے ان کو مبارکباد بھی دی. وہ پہلے سے لگ رہے تھے کہ جیسے وہ یہ جیت جائیں گے. انہوں نے 5 وزیر اعظم کے ساتھ کام کیا ہے, بڑے فخر سے بتاتے ہیں. لیکن ایک بات میاں صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی, چاہے دیکھیے پاکستان اس جنگ میں ہار گیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں پی ڈی ایم جیت گیا, پاکستان ہار گیا. نہ تو پاکستان کی بات ہوتی ہے, نہ پاکستان کے عوام کی بات ہوتی ہے, نہ پاکستان کی غربت دور کرنے کی بات ہوتی ہے, نہ جہالت ختم کرنے کی بات ہوتی ہے, نہ پاکستان میں ٹیکس جنریشن کی بات ہوتی ہے, نہ پاکستان میں عورتوں کی امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے. بہت ایشو ہے پاکستان میں. لیکن آپ غور فرمائیے کہ کوئی ایک ایشو پر کوئی سیاستدان کبھی بولتا ہو صرف اس لیے کہ عمران خان صاحب مسلسل منی لانڈرنگ کا ایک چرچا کر رہے ہیں اور منی لانڈرنگ ہوئی ہے, بے تحاشا پیسہ ملک سے باہر گیا ہے, وہ اس میں بات کرتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کرپشن پر بات کی, احتساب پر بات کی.
یہ چیزیں پی ڈی ایم اور اس میں شامل جماعتوں کے لیے بہت ہی دکھ کا مقام تھا، اور انہوں نے اس کے مقابلہ کرنے کے لیے، اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے عمران خان کو ٹارگٹ کیا، اور ٹارگٹ کر کے اب وہ بگلے بجا رہے ہیں. ٹھیک بجا رہے ہیں، بگلے بجائے. کیا آج اگر فرض کرے، خدا نہ کرے، میں نہیں چاہتا کہ حکومت ڈسٹیبلائز ہو جائے، ملک عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ عدم اعتماد کا ہو جائے، ہوگا کیا؟ کیا گراؤنڈ ریالٹیز بدل جائیں گی؟ گراؤنڈ ریالٹیز تو وہی رہیں گی. آ کے پھر جب یہ نئی حکومت آئے گی، اچھا جی پچھلی حکومت عمران خان صاحب نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اب ہمیں 2 سال دیجیے گا. عوام اسی چکی میں پھنسیں گے میاں صاحب، اسی طرح مہنگائی میں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ خان صاحب کا جو ٹائم ہے، ان کو 2-2.5 سال ملنے چاہیے جو اپنا ٹینور پورا کریں، اور جب ٹینور پورا کریں تو جمہوری طریقہ یہی ہوتا ہے. چاہے جو مرضی کہہ دیں جمہوریت جیت گئی جی، ووٹوں سے ہرا دیا، لیکن فیکٹ از دیئر کہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کانسپریسی ہے. ملک صاحب، عام طور پر وہ نیا آدمی تو نعرہ لگاتا ہے کہ یہ پچھلے لوٹ کے چلے گئے. اگر سیاسی جماعتیں جو جس کو پی ڈی ایم کہتے ہیں، ساری مختلف یعنی ادوار میں کئی لمبی سیریز پر انہوں نے حکومتیں کی ہیں، وہ اپنی اس کریڈٹ کو، یعنی وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے عوام کے ساتھ بڑا ہی بھلا کیا تھا، وہ تو نہیں بتاتے. وہ صرف یہ ہے جس طرح عبدالباسط خان صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف منی لانڈرنگ یا NRO نہیں دوں گا، یا یہی ایک ایشوز رہتے ہیں، عوام کا ایشو اس میں نہیں ہوتا. یہ یعنی وار لارڈ کی لڑائی ہے کوئی؟ سر، جیسے آپ نے پہلے انٹرو میں بھی کہا، یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ صاحب کا مقابلہ تھا، اسی کی بنیاد پہ صرف بات ہو رہی ہے. باقی ہار جیت ہوتی ہے، برسر اقتدار پارٹیاں بھی ہارتی ہیں، جیتتی بھی ہیں. الیکشن تھا بھی وہی، نیشنل اسمبلی کے سارے ووٹ وہیں جانے تھے. سر، اس میں کئی اور چیزیں بھی ہیں جو فیکٹرز ہیں، لیکن میں اصل آپ کی بات کی طرف آنا چاہتا ہوں. پاکستان کا اصل مسئلہ جو ہم اکثر کہتے ہیں وہ ہے معاش. دیکھیے، جب تک لوگوں کی غربت بڑھتی جائے گی، آپ کی عمارت بھی بڑھتی جائے گی. یہ ایک ایسا میکانزم ہم نے بنایا کافی سالوں سے کہ دیکھیے، اگر غریب ہوگا وہ اپنا ایسٹ بیچے گا، جس ایسٹ سے اس کا روزگار آتا ہے، جس سے اس کی میڈیکل، جو اس کی سوشل سیکورٹی ہے، وہ اس کو بھی بیچے گا. محنت کا اس کا دائیا ختم ہو جائے گا اور میں بلینئر بن جاؤں گا. وہاں کا مطلب یہ مسئلہ حل کرنے کی تو ساری جماعتوں کو نیشنل ایشو پر سوچنا چاہیے. نہ صرف سوچنا چاہیے، بلکہ میں اس سے آگے جایا کہتا ہوں کہ آپ اگر پولیٹیکل چارٹ دیکھ لیں تو پولیٹیکل لوگ کتنے % لوگوں کی ریئل نمائندگی کرتے ہیں یا ووٹ لے کے آتے ہیں؟ 50% لوگ ووٹ ہی نہیں کاسٹ کرتے، 26% لے کے وہ آ جاتا ہے. اصل فیکٹر یہ ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کو ہم نے ڈیپینڈنٹ کر دیا اور عادی کر دیا پولیٹیشین کا. اب وہ کہتے ہیں کہ بدنامی ہمارے کھاتے نہ پڑے اور اسٹیبلشمنٹ تھرو دی پولیٹیشین اپنا کام چلا بن گئے ہیں نا مختلف سیاسی پارٹیوں کے اسی وجہ. نہیں سر، بن گئے ہیں نا. تو اگر آپ کی بیوروکریسی جو اسٹیٹ ریپرزینٹیٹیو ہے، دیکھیے میری اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے بیوروکریٹ. اگر بیوروکریٹ ہمارا ٹھیک ہوتا تو یہ پولیٹیشین اپنے اپنے کام میں ہوتے، لیجسلیشن سے آگے نہ آتے. یہ اداروں کا فیلئر ہے. اب رہ گئی عمران خان صاحب کی بات. اب کیسے آپ بات کرتے ہیں؟ اگر چیمبر کی بات الگ ہے، اس ایشو تو یہ ہے کہ جب کہا گیا آج بھی، جب جو عوامی نمائندہ اوپر بیٹھ کے خود دھڑلے سے 10-10 کروڑ روپے لے گا تو بیوروکریسی کو کیسے منع کرے گا؟ سر، میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ دیکھیے، آپ نے اس کو سوابدیدی اختیارات کا ایک بہت بڑا بنڈل دیا ہوا ہے. 10-10 کروڑ روپیہ کوئی میٹر نہیں کرتا سر، وہ ایسے ٹوکن آف منی ہے. اصل چیز ہے ٹرانسفر پوسٹنگ. ایک پوسٹنگ کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ ہم سے پوچھ لیں، ہم بتانے کو تیار ہیں. ایک کیس کو کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر اپنے آپ پیسے چل کے کیسے آتے ہیں. وہ جو ریاض ملک صاحب کہتے تھے ویل کیسے چینج ہوتے ہیں، ٹائر کیسے چینج ہوتے ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اصل میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو سرو کیا جائے، عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں، تو وہ اپنا حکمرانی کا طرز بدلیں. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نعرے لگائیں، وہ اداروں کو ریفارم میں لے کے جائیں، اتھارٹی کے SOPs بنائیں اور SOP کو سختی سے مانیٹر کریں. پھر نیب جو ہے وہ یہ نہ کہے ہم نے اتنی ریکوری کی ہے، نیب ساتھ یہ بھی بتائے کہ اس نے چوری کیسے کی تھی تاکہ اس چوری کے راستے بند کیے جا سکے. جب تک آپ یہ نہیں کرتے آپ کے ملک کے اندر، پھر سوورن گرینٹی کی بجائے آپ بزنس کو B2B کو ہونے دیں. گورنمنٹ صرف جسٹ فیسیلیٹیٹر اور 2 بندوں کو ملانے کی اور چیزوں کی کرنے کی. پھر اسی طرح دیکھیں نا، بجلی کی ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جب آئل گورنمنٹ نے دینا ہے، انشورنس میں گورنمنٹ پارٹنر ہے، اسپیئر پارٹ میں پارٹنر ہے، کیپیسٹی چارجز آپ دے رہے ہیں، کم از کم آپ آئندہ. یہی مسئلہ ہے کہ اگر مثلا جن لوگوں نے بجلی کی وہ پالیسیاں بنائی تھیں یا IPP سے معاہدے کیے تھے، پاکستان انڈسٹری بند ہوگی، وہ چیمبر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو آپ یہ تو پھر PDM کس برتے پر سامنے آ کے کہتی ہے کہ جی ہم ان سے بہتر تھے؟ سر، وہ سارا فراڈ کرتے ہیں، لیکن لوگ کیا کریں، جب وہ چیخ رہا ہے اور ساتھ کو ڈھول بھی بجا رہا ہے تو اس کی آواز دب جاتی ہے.
دیکھیے آپ کی سیاست آج بھی آپ کی روٹی اور بریانی بھی ہو رہی ہے. اس حکومت سے گلا ہونا چاہیے کیونکہ سٹنگ گورنمنٹ ہی کرٹیسائز کرنا چاہیے اس کو, کوئی اس کی پالیسی صحیح نہیں ہے. لیکن آپ جیسے لوگ جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئی پی پیز کے معاہدے انڈسٹری بند ہو گئی ہے, یا انہوں نے پالیسی بنائی کہ اپنی بجلی آپ جنریٹ نہیں کر سکتے, آپ صرف وابڈا سے کنیکشن لیں گے, اور ون ونڈو کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے, تو یہ ایک دن کی آج کی بات تو نہیں ہے. سر مان لیا نا, لیکن آج کے دن میں آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ ان کے اندر ریفارم لے کے آئیں گے. آپ نے یہ کہا تھا کہ بورڈ آف ڈائریکٹر آپ بنائیں گے, آپ نے کہا تھا کہ ڈیولیوشن آف پاور آپ کریں گے, آپ نے یہ کہا تھا کہ لوکل سطح پہ جا کے چیزوں کو سیدھا کرنے. بات یہ ہے کہ ہم نے کہاں پہ ایسے کام کیے ہیں, اور لیجسلیٹر جو ہے کام تو یہ صحیح درست کہہ رہے ہیں آپ. اگر مثلا یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں کہاں ہے آپ کا مطالبہ, یعنی اس حکومت سے تو کر سکتے ہیں, اب پی ڈی ایم جو اس کو ڈسٹیبل کرنے چاہیے, آپ کو اس سے امیدیں ہیں کہ دوسری حکومت بہتر آئے گی؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ ناکام ہوں گے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں کامیاب ہو جائیں گے, میری ذاتی رائے, اور انہیں لینا چاہیے جیسے باسط خان صاحب نے کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 سال میں وہ اپنا کٹھا چھٹا نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر وہ ملک کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو 4-5 ایسے کام ہیں جو لازمی کرنے پڑیں گے. ایک یہ ہے کہ جو بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ لینڈ کنورژن لاس کو بدلنا پڑے گا. آپ نے میرا فرنٹ خرید لیا اور ساری آپ کی زمین ہو گئی, آپ کوڑیوں کے بل لیتے ہیں. نمبر 2, ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ جانا پڑے گا اور ایڈوانس ٹیکسیشن کو ختم کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں مافیا ٹوٹ جائے اور یہ پیسے کی لین دین نہ ہو, مہنگائی سے کم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں سر 50% مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی اور کمپٹیشن میں پروڈکشن آ جائے گی. کرن صاحب یہ تو ظاہر ہے کہ انڈسٹریل ہے بھی, سیاسی بھی ہیں, ان کا یہ پوائنٹ ہے, وہ یہ حکومت کو دیکھنا چاہیے. بلکہ چیمبر کی تو ایک زمانے میں بڑے مشاورت ہوتی تھی, آج کل تو کوئی پوچھتا نہیں, یہ بھی فیلئر کہہ سکتے ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کے لوگ اکٹھے انہوں میں اچک دے صاحب پارٹی 11 میں شامل ہیں, اس میں اویس نورانی بھی ہیں جو بلوچستان کے متعلق کہتے ہیں. اس وقت جو وہ کام ہو رہا ہے پاکستان میں, یہ کدھر تک جائے گا؟ کیونکہ چیئرمین سینٹ کے لیے یسرا گیلانی صاحب جو پٹ کیا گیا, بلا وجہ تو نہیں کیا. دیکھیں سر, ہمارے پاس جو جمہوریت ہے جس کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے, آج تک یہ نہ سمجھی گئی نہ کسی نے دیکھی. بالکل یہ پنجابی جگنی ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا, اور صدیوں سے لوگ گانے والے گا رہے ہیں اور سننے والے سن رہے ہیں. گانے والے کا دل چاہتا ہے تو اس کے دھاگے نکال لیتا ہے, کبھی پر بنا لیتا ہے, کبھی کچھ کر لیتا ہے. ایگزیکٹلی لائک دس آپ کی جمہوریت ہے. دوسرا, جمہوریت کی آپ کی خاصیت یہ رہی ہے کہ آج تک آپ نے وہاں سے شروع کر دے جہاں سے بابا جمہوریت بھی کوئی کہلایا. جب بھی یعنی آپ چلے ہیں, موومنٹ کو چلی ہے, آپ کے پاس نہ بیٹر آپشن تھا, نہ کوئی بیٹر ایجنڈا تھا, نہ لیڈرشپ پراپر تھی. ود دا ریزلٹ کہ آپ کی ہر موومنٹ جو تھی وہ پہلے والوں سے کوئی برا لے کے آئی, خراب. لیکن ہمارے کیا ہے, ہمارے ہاں یہ جو گہما گہمی ہے جس کو کہ معمولی وہ لوگ جو کہ فالتو لوگ ہیں جو کہ نہیں ان چیزوں کو سمجھتے, وہ لوگ ان کے دم سے رونق جنہوں نے بنائی ہوئی ہے. جیسے بردر کہہ رہے تھے, وہی 25% ووٹر جو ہیں ان کا جو سوچ ہے اس کے مطابق چلیں گے تو پھر تو یہ کام نہیں ہوتا. رہی بات سر ان کی, یعنی کہ جمہوریت کی جو گیم ہے نا, ہم اس کو گیم کو پی ایل ایس کی طرح نہیں, اویلیبل جمہوریت جو ہے جو آئین میں درج ہے وہ تو ایسی ہے کہ جو ووٹ لے کے آ جائے, ٹھیک ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کام ہونی چاہیے. اس میں سر آپ نے آئین میں, آپ نے قوانین میں اتنے لوپ ہولز رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس میں اللہ ترلے کی ویسی اجازت ہے, جائز ہے. میں نے اس کے اوپر سر پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, میں نے اس کو لکھا بھی تھا اس کے اوپر, کہ اب ایک آدمی دوسری جگہ ووٹ دیتا ہے, ٹھیک ہے جی, ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ جاتا ہے ایک جگہ, اگر دوسری جگہ ووٹ دیتا پکڑا جائے تو وہ اندر ہو جاتا ہے. ایک جو نمائندہ بننا چاہتا ہے وہ 5 جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے, 5 جگہ سے جیت جاتا ہے, ٹھیک ہے. دیٹ مینس کہ 15 لاکھ ووٹرز نے اس کو اپنا نمائندہ تسلیم کیا. اب اس نے 12 لاکھ کو دھکا دیا, ٹھیک ہے, اور 1 سیٹ رکھی نے, 4 کو اس نے چھوڑا. دیٹ مینس کہ نمائندگی کا اصل مقصد نہیں تھا, اصل مقصد اس بندے کو آگے لے کے جانا تھا. اور پھر ان کی جگہ پہ اوپر پھر لگڑ بگڑ آ جاتے ہیں جو پہلے نہیں ہو سکتے تھے. یہ میں آپ کو صرف ایک بات بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے میں نے ایک دفعہ یہ اس کے اوپر لکھا تھا, یہ جو آئینی, یہ جو آپ کا ضمنی انتخابات ہیں, میں نے اس کا نام, اس کے اوپر میں نے آرٹیکل لکھا تھا کہ آئینی دھاندلی ہے, ٹھیک ہے نا جی, آئینی دھاندلی ہے.
कि अब आप उसको जिसको दिल चाहे मैं इसको जगह छोड़ देता हूँ, जी आप आ जाए, आप छोड़ देते हैं मैं आ जाऊं, मैंने इसके रेमेडीज भी दी हुई हैं। वो अच्छी प्रपोजल है, अगर उसको कंसीडर करना चाहिए। अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ इस तरह की वो छोटी छोटी चीजें सर जिनके आप नहीं, वो जो दूसरे नंबर पर आया है ऑटोमेटिक उसको आ जाना चाहिए जब तक बंदा बाहर ना जाए। सर मैं यही अर्ज करता हूँ कि ये सेनेट के ऊपर, आज सेनेट के ऊपर मेरी सर 2011 में मैंने बुक लिखी थी इनकलाब पाकिस्तान, सेनेट के ऊपर मैंने ये लिखा है कि खुदा के लिए इसको, ये सबसे बड़ा चोर दरवाजा सेनेट है, ठीक है, जिसको के बैलेंसिंग के लिए बनाया गया था, तो प्रोविंसेस का बैलेंसिंग के लिए। मेरा उस वक्त का सर ये मौकफ अभी निकाल के पढ़ लें कि मैंने कहा था कि ये जो 4 सीटें इस्लामाबाद की ये वैसे खत्म कर दें आप। क्यों? उसकी वजह से करके कि आपके प्रोविंसेस जो हैं उनकी एक एथनिक फॉर्मेशन है, एक उनकी एंटिटी है, उसको प्रोटेक्ट आप कर रहे हैं। इस्लामाबाद में ऐसी कोई एंटिटी नहीं है जिसको आपने प्रोटेक्ट करना है, नंबर 1। नंबर 2 मैंने ये कहा था कि बाकी जगह पे प्रोविंस एक कोने में लगा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज ये थी जो मैंने अभी बताई है, 2 सीटों के ऊपर आप रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। नहीं, दूसरे 2 सीटों पर ये मैंने उसके बग्स निकाले थे। मैंने क्या है कि मैंने कहा था 2 सीटों पर आप असेंबली, वो तो सीधी सी बात है, जिस पार्टी के जितनी नुमाइंदगी है तो वो उस लिहाज से अपनी वो गलत है सर, ये भी गलत है। क्यों? मैंने रिकमेंड किया था डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ सेनेट्स फ्रॉम ऑल द प्रोविंसेस, अमेरिका की तरह, फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस, जो अपर पे आप आते हैं आप उनको ले नुमाइंदे, आपको पता लग जाएगा अमेरिका की तरह। अच्छा देखे ना, इसको उसको डिटैच करना था। दूसरा सर ये था कि मैं जो बता रहा हूँ इस्लामाबाद की जो 2 सीटों पर आपने असेंबली की राय कर ली है पहले, आप उसको अब जो आईनी बहरान पैदा हो सकता है, ये आई नहीं, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि 2 सीटों पर, बाकी जो इतनी जगहों पे सेनेटर बने हैं उन सीटों पर इतना वो नहीं था। वो टेस्ट केस बन गया कि अगर इसमें इमरान खान के वोट कम हुए हैं तो इसीलिए वो कॉन्फ्रेंस का वोट ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ से हार जाएगा तो ये देखो ना, अब बात ये कि पहले उन्होंने बयान दिया कि जी वो इमरान खान को असेंबली में बैठने की हक नहीं है। हालांकि उसी जगह पर सर गेम देखे क्या है, उसी इस्लामाबाद में एक जो खातून है वो लेती हैं 174 और नून लीग की जो खातून है पीडीएम की वो 161 लेती है, ठीक है सर। और दूसरी तरफ अब देखिए यहाँ पर गेम क्या है, वो 64 लेती है, वो उल्ट हो गया। अच्छा कैसे हो गया? इनको अगर एक ही था, पीडीएम की मैं बात कर रहा हूँ ना, पीडीएम में ये इनकी राइवलरी को हमें पहचानना चाहिए। ये मजाक सारे मजाक खेल हो रही है सर, कोई पब्लिक वाली बात तो करेंगे ना। मजाक क्या है सर? मजाक यह है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ, इनकी जो अपनी राइवलरी, पॉलिटिकल राइवलरी है वो ज्यादा एवरलास्टिंग है इमरान की बजाय। इमरान का तो ये झटका है ना, ये अगर लग गया तो लग गया, नुकसान हो गया उनका। अदरवाइज ये जो चीज है, इसलिए कि अब जो आगे है उन्होंने अपने जानशीन लॉन्च करने नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए। इमरान का जानशीन कोई नहीं तैयार, लिहाजा उनको आपस में ज्यादा है। और उसके लिए अब देखे जरदारी साहब ने क्या खेला है। पहले उन्होंने मियां साहब से वो छुड़ाया पीडीएम में ज्वाइन करके, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट एजेंडा था, छुड़ा दिया। दूसरा ये था कि उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन वो करेंगे क्या, उसका लॉन्ग मार्च, नहीं लॉन्ग मार्च तो छोड़े, अभी वो बात बाकी है, रिजाइन करवाना, इस्तीफे उन्होंने छुड़वा दिया। दूसरा एजेंडा हो गया। तीसरा ये था कि हम बाइकाट इलेक्शनों का करेंगे, उन्होंने वो भी छुड़ा दिया। अब चौथा जो था, ये इलेक्शन में अब आए ना सेनेट में, अब यहां पर ये क्या था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले, अब देखें आज के रिजल्ट में क्या था। सेनेट में क्या नुमाइंदगी है जनाब? सिंध में नून लीग 0, अच्छा बलूचिस्तान 0, केपी के 0, उनका कोई नहीं जीता, ठीक है ना जी, वहां पे भी 0 ना। और जो उनका बड़ा शेर मुल्ला था उसके भाई की सीट चली गई वहां पर, ठीक है जी। और इस्लामाबाद में 0, नून लीग की मैं बात कर रहा हूं। अब यहां पर उन्होंने जरदारी साहब ने अपना कैंडिडेट, अब यहां पर सर क्या हुआ कि यूसुफ रजा गिलानी पीपीपी का कैंडिडेट जो था, ठीक है सर, उसको जिता दिया गया। जिस तरीके से जिताया पीपल पार्टी और दूसरे नून लीग जो है, नून लीग आउट हो चुकी, मुल्ला आउट हो चुका, ठीक है सर। अब ये जो इमरान ने, अगर इमरान आज ये ना ऐलान करता, ठीक है, कि जी मैं ये आई एम गोइंग माई सेल्फ फॉर द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अब मैंने ये इस पे भी लोग बहस कर रहे हैं। वो मैंने आज भी ये बात हुई, मैंने कहा यार किस चीज की बहस कर रहे हो भाई, क्या ये इलीगल है? बल्कि मैं कहता हूँ कि शफाफियत इससे बेहतर हो नहीं सकती। आगे चलते हैं कि अगर मैं अब तो बादशाह खान साहब, बात ये है कि जो ये तो डिबेट वाकई दुरुस्त है कि इस वक्त
मुस्लिम लीग नून के जो भंगड़े डाल रहे हैं, ये मेरी समझ से बाला तर है कि असल में गेनर कौन है। जो पीपल पार्टी है उसने कहीं ना कहीं यानी अपनी सियासत को इस तरीके से आगे लेके, जो कर्नल साहब ने कहा है कि उन्होंने सबसे पहले तो रिजाइन का वो जो मसला था उसको ठप करवाया, बाई इलेक्शन में गए, सेनेट के इलेक्शन में गए, अब उन्होंने आदमी अपना पुट करके चेयरमैन सेनेट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें मुस्लिम लीग नून भंगड़े किस तरह डाल रही है? देखिए ना, आज आपने देखा कि मरियम ने अपने वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि मियां साहब अकेले बाहर बैठ के इस हुकूमत को हिला दिया उन्होंने। खुशफहमी वो है, खुशफहमी कह ले, लेकिन वो ऐलान बात करी। जो अभी इन्होंने बात की है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट उनका जो रिटोरिक था वो कम हुआ है, मैं नहीं समझता। आज भी उसने यही बात कही है कि वो मजबूर हो गए हैं कि जी हमें इससे बाहर नहीं वही है ना, नून लीग का अभी चल रहा है, मैं वही उधर नहीं चल रहा। मैं वही कह रहा हूँ कि वो अभी आज भी वो इसी को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि बुनियादी तौर पे अगर वो ये कहते हैं जी कि हमारा जो मियां साहब जो बाहर बैठे हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं, या हमारी बहुत मकबूलियत है, हम बहुत मकबूल हैं, तो फिर पीडीएम का सहारा क्यों ले रहे हैं? इत्तेहाद बनाने की नौबत क्यों पेश आई? अगर ये जो कौम ने देखा, अगर ये लोग पैसे बोरियां भर के यानी जो मुबैना तौर पर हो रहा है, अगर ये क्रेडिट भी नून लीग ही लेना चाहती है कि वो बाहर से बैठ के सब कुछ कर रहे हैं, तो ये कोई खुशी की बात है? नहीं, खुशी की बात इसलिए है या इज्जत की बात है? इमरान खान साहब ने उनसे सवाल किए कि ये जो लंदन के आपके फ्लैट्स हैं, बंगले हैं, घर हैं, इनका आप मनी ट्रेल दें, जो आज तक मनी ट्रेल नहीं दी गई। ये एक सवाल है। वो कहते हैं ये ना पूछे। अब लोग ये सवाल करते हैं, अक्सर कहते हैं, मैं देखता हूँ कई अंकल पर्सन को ये कहते हैं कि जी खान साहब को खामखाई इसकी एहतसाब की जरूरत पेश आ गई, खान साहब को खामखाई है ये इसका एहतसाब का और ये करप्शन का मंत्रा जप रहे हैं, आराम से अपनी हुकूमत करते, क्या जरूरत थी उनको? मकसद ये है कि हमारी कौम बशमूल हमारे मीडिया के वो कहते हैं कि जैसे चीज चल रही है, करप्शन चल रही है, लूटमार चल रही है, जो लूटमार की है किसी को ना कहा जाए, खान साहब कंप्रोमाइज कर लेते। अब खान साहब इसका मतलब है कि माशरा बिल्कुल डेड और बिल्कुल नाकारा हो चुका है। मियां साहब एक सोचने की सलाहियत खत्म हो गई। मियां साहब एक चीज बड़ी खतरनाक है, वो ये है कि अब वो लोग कैसे चल सकता है, अब वो लोग जिन्होंने वोट कास्ट किया है खुफिया तौर पर इमरान खान के खिलाफ, देखे ना, एक स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है ना, जब ये ऐलान होने जा रहा था कि ये इलेक्शन कमीशन के पास चीफ सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं, तो दो ऑप्शन थे ना कि ओपन भी हो सकता है, सीक्रेट भी हो सकता है। तो क्या ख्याल है आपके, पीडीएम ने दोनों की स्ट्रेटजी तय नहीं की होगी? अब अगर फर्ज करें अब ये हैंड शो ऑफ हैंड वाला मामला आ रहा है, वो लोग जिन्होंने फर्ज करें वोट इनके खिलाफ दिए इमरान खान साहब की, अगर वो ओपनली देते तो क्या होगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उम्र तो वैसी असम्बली की खत्म हो गई है, हुकूमत तो वैसे खत्म हो जाएगी। अगले इलेक्शन में आके जैसे नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने ये तजर्बा करना चाहिए ना, इमरान खान इसीलिए कहा उनको टिकट देंगे, इमरान खान इसीलिए कहा है ना, बात दुरुस्त है। अगर उसको इत्तेमाद का वोट नहीं मिलता, उन्होंने मैनेज भी किया हुआ है, तो फिर किसमें कौन सी बात है? ये सब बात यही है ना कि 2-3 सिनारियो हमारे सामने आ गए ना, वोट ले लिया तो आगे जो लोग समझते हैं कि ये लोग मुल्क अच्छा चला सकते हैं और उन्होंने ऐसे ही चलाया और वो दुरुस्त है। इमरान खान साहब की मियां साहब मुश्किलात कम नहीं होंगी अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले लेंगे, क्योंकि पीडीएम मुकम्मल तौर पे कोशिश ये करेगी कि जो आइंदा 2-2.5 साल का उनको इसी तरह घसीट आराम से उनको, ताकि उनको अनपॉपुलर करे। और दूसरा, अगर फर्ज करें वो हुकूमत गिर जाती है तो आप ये जरूर देखेंगे फिर पीडीएम जो है उसका भी शराजा बिखरेगा ना। इलेक्शन तो फिर आपने पीडीएम की सबने सेपरेटली लड़ना है, वहां फिर ये एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होंगे। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जंग सिर्फ जो है पाकिस्तान हार रहा है, ये जंग जो है ये जीत रहा है तो जरदारी जीत रहा है, जीत रहा है तो नवाज शरीफ जीत रहा है, मरियम जीत रही है, पाकिस्तान के इसमें क्या फायदा? मुझे इस तरह मुल्क चलते हैं, इस तरह मुल्क चलते। मंजूर मलिक साहब, ये सवाल यही रहेगा। हम आते हैं शॉर्ट ब्रेक। हमारे नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम फिर दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। खबर सबसे पहले। सहाफत में मेरे 35 साल, वही खेल तमाशे, वही
آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان ٹوڈے اور میں منظور صاحب، یہ صورتحال اگر سینٹ کے چیئرمین کے لیے صادق سنجرانی انہوں نے پٹ کیا ہے اور انہوں نے یسرا گیلانی پٹ کیا ہے، وہاں مثلا پھر یہی اس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ ہوگی، اگر ول فرض مال وہاں جیت جاتے ہیں، ڈپٹی چیئرمین سینٹ پر ہوگی، پھر سب اسپیکر نیشنل اسمبلی کے اوپر بھی یہ بات آئے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر بھی یہ حکومت رہے گی ان کے ساتھ جو لوگ جنہوں نے پیسے لیے ہیں وہ بھی ظاہر دوسروں کے ساتھ دے سکتے ہیں، 15-15 20-20 کروڑ ہو تو بندہ کہتا ہے عمران خان ہمارا کیا کر لے گا یا قوم ہمارا کیا کر لے گا، قوم مان بھی جاتی ہے۔ اگر وسائل ہوں تو آپ کسی کی بات دیکھیں، دو پکانی شروع کر دیں مسلسل، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بندہ اچھا ہے۔ تو کیا ہوگا مسلم، کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیٹ اپ چلے گا؟ سر یہ سیٹ اپ چلے یا نہ چلے، ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پاورٹی کم ہوگی، جو انٹرنیشنل چیلنجز ہمارے سر پہ مسلط ہیں وہ کم ہوں گے، کیا ہماری بارگیننگ کیپیسٹی بڑھے گی، یا آئندہ دنوں میں ہماری پاپولیشن بڑھ جائے گی اور وسائل میں ہم اسی طرح روتے رہیں گے۔ دیکھیے میری تو اسٹریٹ فارورڈ ہے ساری گورنمنٹ سے، اور ساری گورنمنٹ سے نہیں جو انٹیلیجنس ہے۔ اگر ہم ماضی میں دیکھیں راتوں رات نیشنلائزیشن ہوتی ہے اور پوری طرح اس کی کمپلائنس ہو جاتی ہے۔ اگر جنرل صاحب آتے ہیں وہ افغانستان کی طرف رشیا کے ساتھ کرتے ہیں تو ادھر ایک دم ساری معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں۔ سر بعد میں کیسے جا کے ریپیئر کروں گا جو اتنے عرصے میں پاکٹس بن گئی ہیں، جو گروپس بن گئے ہیں، جو منی میکنگ پولز بن گئے ہیں۔ دیکھیے میں توقع رکھ کے بیٹھ جاؤں اس لیجسلیشن اسمبلی سے اور سینٹ سے کہ وہ کیسی قانون سازی کریں گے جس میں لوگوں کو حقوق ملیں گے، یا وہ ایسی لیجسلیشن کو اوائڈ کریں گے جس سے آدمی امپاور ہوگا۔ جیسے باسط خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وومن امپاورمنٹ کی بات ہے، بزنس اور انڈسٹری کی بات ہے، پروڈکشن کی بات ہے۔ دیکھیں ہم مہنگائی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، پروڈکشن ہونے نہیں دیتے، تو کیا مطلب ہے کہ درمیان میں آپ بیچ کرتے ہیں اور جس کو آپ آٹے کا ایک تھیلا دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نا فیٹ آف جو ہے، اگر ہم اس میں چلے جاتے یا جس طرح انہوں نے پوائنٹ کیے ہیں تو وہ پھر ہمیں باہر جو سینکشن لگیں گی، مال ہمارا جب پاکستان میں آئے گا اس پر زیادہ ریٹ لگے گا۔ سر مجھے ایک بات بتا دیں، اس پر بھی اپوزیشن ساتھ تو نہیں ایف اے ٹی ایف نے جتنی کمپلائنس مانگی اس کا غریب آدمی کو نچوڑ دیا آپ نے، میرا کاروبار ختم کر دیے، میری منی ٹرانزیکشنز ختم ہو گئی، مجھے لیکوڈ آج یہ اربوں روپے کا کیش کہاں سے جنریٹ ہوا، کون سے بینکوں نے ودرا کیا؟ ادروائز کیا آپشن تھا کہ اگر ہم بلیک لسٹ میں جاتے ہیں وہ پورا نہیں سر، بلیک لسٹ کی بات ہی نہیں ہے، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں پاور میں لوگ ہیں ہمارے متحد نہیں، وہ وہاں سے ایک لکونہ اٹھاتے ہیں اور اپنی عوام کو دباتے ہیں۔ ہر ایسا میں وہ بات کر رہا ہوں، آپ فیٹف جو ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ سارا خون نچوڑا ہے، جس طرح IMF کے اندر خون نچوڑا ہے، بھائی جب وہ باہر کے ملکوں کو قرضہ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ یہ لے رہے ہیں تو پھر آپ چوری روکیں، لائن لیسز روکیں، یہ کریں وہ کریں۔ سر وہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک، وہی بات ہم بھی کہتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کیش ٹرانزیکشن نہیں ہونی چاہیے، ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے۔ اب یہ اربوں روپیہ کہاں کون سے بینکوں سے وڈرا ہوا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے تجوریوں میں کیش۔ پاکستان کا تاجر تو ڈاکومنٹیشن چاہتا ہی نہیں۔ نہیں سر، تاجر تو چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ لبرٹی میں 30,000 دکان ہے سر، آپ 600 دکان رجسٹرڈ ہوتی ہے سر، 260 گھنٹے لگتے ہیں مجھے FBR کو سیٹسفائی کرنے میں، بتائیں میں کاروبار کرتا ہوں۔ آپ کا انڈیویجل ہو سکتا ہے لیکن وہ اس وقت لاہور کی آپ ڈیٹا اکٹھا کریں، کون سا دکاندار بڑے بڑے دکاندار دیڑھ میں کروڑ روپے کا نہیں۔ سر ہم پالیسی کی بات کر رہے ہیں، گروپ بنے ہوئے۔ سر پالیسی کی بات کر رہے ہیں نا، یہ گروپ اس لیے بنے ہیں کہ آپ نے ایک طرف اسمگلنگ کو الاؤ رکھا ہے، آپ نے ڈاکومنٹیشن اتنی ہائی کر کے ٹیکسیشن اتنی ہائی کی ہے کہ وہ کون کرتا ہے اسمگلنگ؟ یہ شارم مارکیٹ سارا جو مال پڑا ہے یہ وہی بات ہے، کنزیومر جیلوں میں بنا دیا پاکستان کے تاجروں نے پاور کوریڈور میں، کیونکہ ملک میں آپ نے دیکھا کہ جو انڈسٹری اربن قیادت ہے، اگر یہ اربن قیادت جب 30-35 سال سے آئی ہوئی ہے، ان کے رابطے تاجر تو ان کا یعنی الیکٹورل کالج ہے، اگر وہ ان کو ایکسیس دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو مرضی کرو، آپ سارے ہار روڈ پر موٹر سائیکل کھڑی کر لو، دکانیں بنا لو، پلازے بنا لو گندے نالوں کے اوپر، جو حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ کوئی طرح پریشر اتنا بڑا ہے، کون ٹیکس دیتا ہے مجھے بتائیے؟ کہاں آپ کو کہا کہ 50,000 کا چیک کیسے کریں، آپ نے کہا نہیں۔ سر میں یہ گزارش کر رہا ہوں، جو جہاں پہ فرق ہے، جیسے جیلوں میں لوگ ہیں تو وہ پاکستانی ہیں نا، بات یہ ہے کہ اگر لکونے رکھ کے ہم نے اسٹیبلش کی ہیں جیلوں میں پوری جو لوگوں کی آپ کیلکولیشن کرنا، جنہیں کرپشن ہے، چھوٹے موٹے چور چرکے کر کے 30 بلین نہیں بنتی، آج ہی وزیر اعظم نے کہا، اور ایک بندہ 30 بلین کی کمیشن لے رہا ہے۔ سر یہی تو کمیشن کیوں لے رہا ہے؟ آپ نے لکونا چھوڑا وہ تو وہاں سے لے رہا ہے نا جی، وہ کوئی سیٹلمنٹ دے رہا ہے، کسی کو بینیفٹ دے رہا ہے۔ رول کیا ہے مجھے بتائیے؟ سر میں گزارش کر رہا ہوں، دیکھیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہم نے اکنامک پالیسیز میں ایرر کہاں رکھے ہوئے ہیں، وہ جب تک ایرر ایڈریس نہیں کریں گے۔ آپ کے چیمبر ملے ہوئے ہیں؟ سر میں چیمبر کی بات ہی نہیں کر رہا سر، میں تو ان جنرل بات کر رہا ہوں۔ اگر میں ملے ہوئے نہیں ہے وہ؟ سر ملے ہوئے ہیں، پھر
میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں مجھے بھی شامل کر لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے وہ لکونے اسٹیبلش کیے ہیں تو ہر آدمی اس لکونے والے کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ مجھے یہ بینیفٹ دے دے. وہ اس کو اکٹھے نہیں ہوتے, یعنی ایسی پرپوزل نہیں دیتے آپ اکٹھے ہو کے کوئی ایسی متفقہ طور پر طاقت استعمال نہیں کرتے, آپ کے بندے بک جاتے ہیں, آپ کے بینیفٹس لے لیتے ہیں, تو پھر رونا بھی کس بات؟ سر سارے بندے ایک ٹریک پہ نہیں ہوتے, یہی تو بات ہم کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں میں ڈفرینسز ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسی طرح سسٹم چلتا رہے جس کی آپ بات کر رہے تھے چاندے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایسا سسٹم نہ چلے. اس وقت جو قیادت ہے آپ نے دیکھا کہ جو لوگوں کو سمجھ لگ گئی ہے اس ملک میں, پہلے تو ہوتا ہے دور دراز کے علاقے کے لوگ آتے تو کپڑے بھی, میں نے جنید صاحب کی حکومت میں کپڑے ادھار چلاتے ہوئے پاکستان کے وزیر خزانہ کو, اب یہ جب یہ اربنائز ہوا ہے سیاسی قیادتیں, تو آپ لوگوں کے ساتھ آپ سے مراد یہ کہ چیمبر کے ساتھ مل کے, انڈسٹری کے ساتھ مل کے, ٹریڈر کے ساتھ مل کے, چوری کے ساتھ ان کو حصے دار بنا کے, تو پھر رونا بھی کس بات کا بدلے گا کونا کا بدلنا چاہیے. یہ کرنا صاحب سر یہ تو ہر کوئی کہتا ہے نا کہ بدلنا چاہیے, لیکن آپ لوگ تینوں بدل جائیں, چار ہم بیٹھے ہیں نا, میرا آنیسٹلی دل چاہتا ہے آپ تینوں بدل جائیں, دیٹس آل. میں نے نہیں بدلنا, ٹھیک ہے نا, مجھے کچھ نہ کہے, مجھے کہیں گے تو وہ جمہوریت کے خلاف جائے گا. اچھا اب سر بات یہ ہے, میں آپ کو گزارش کروں کہ میرا اسی میں 10 سال پہلے کے جو میں نے کیا تھا, یہ میں نے ایک انالیسس کی تھی اپنی سوسائٹی کی کہ وی آر اے کمپرومائزڈ سوسائٹی. بابا نے جب پہلی دفعہ کہا تھا نا, انہوں نے کہا تھا جی کرپشن میں انہوں نے 2 چیزوں کا ذکر کیا. کمپرومائز بڑا لفظ یوز کرتے ہیں, اس کا مجبور سوسائٹی نہیں کہتے. نہیں سر, نہیں, میں آپ کو کمپرومائز سر میرا جو بے بس سوسائٹی, نہیں بے بس نہیں سر, میں آپ کو عرض کرتا ہوں, اس کا میرا باقاعدہ اس کا تھیسس ہے, میں اس کو دیتا ہوں آپ کو. بابا نے جب پہلی دفعہ سر کیا کہا تھا نا 47 میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد آپ کو سیکورٹی کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کو یہ جو ہے نا کرپشن بنی, برائبری اینڈ نیپوٹزم. ہی واز سو انوسینٹ, انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کہاں تک ترقی کر جائیں گے. ہم نے اس کو تھوڑا انسٹیٹیوشنلائز کر کے تو گروپ بنا کے کرپشن بنا لیا. اب یہ ہے کہ اب کرپشن از اے سیگمنٹ آف دا دس ٹرمائٹ, بالکل سوسائٹی کو جو کہا رہا ہے. میرے ایکویشن میں سر یہ ہے کہ کرپشن جمع, ٹھیک ہے, کیرلیسنس آف دا اسٹرانگ, ٹھیک ہے, طاقتور کی بے حسی, جمع ہیلپ لیسنس آف دا ویک, کمزور کی بے حسی, طاقتور کی بے حسی نہیں, اس کو دیکھیں لالچ. اچھا سر آگے جو میں نے جو بنایا ہوا ہے نا سر, بے حسی تو لالچ یہی ہے نا کہ میں آپ کا کھانا شروع کر دیتا ہوں, مجھے اس نہیں ہے. اچھا کیا آپ کا کیا حق ہے؟ طاقتور کی کرپشن پلس کیرلیسنس آف اسٹرانگ پلس ہیلپ لیسنس آف دا ویک, اس کی سنوائی نہیں ہوتی. ملٹی پلائڈ بائی ایکسپٹینس از اکول ٹو کمپرومائز سوسائٹی. یہ ہے فارمیشن. اس کو جب تک ایک کو اپنی ہٹ کریں گے نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو ایکسپٹینس کو ہٹ کرنا ہے, اور ایکسپٹینس کو جب ہٹ کریں گے تو یہ بکھرے گی. اور اس کے اوپر ایکسپٹینس کے لیے میں نے کہا تھا یو آٹ ٹو گو ٹو پبلک سو موٹو, ٹھیک ہے سر, پبلک سو موٹو سے لیا جاتا ہے. جب سنیں پبلک سو موٹو, کرنل صاحب آپ کا بڑا موضوع پسندیدہ ہے, اس وقت لیا جاتا ہے پبلک سو موٹو کہ میرے رائٹس اگر کوئی غصب کر رہا ہے تو مجھے سمجھ بھی لگ جائے, اگر میں ان کا حصہ ہوں تو میں کیسے پبلک سو موٹو لوں گا. جی سر, اس کے لیے سٹیجز جو ہے, سب سے پہلے یہ سوسائٹی کا ایکچولی ہے, سب سے پہلے سوسائٹی تو بہت نیچے چلی گئی. سر میری بات سن لینا, پہلی بات جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے احترام آدمیت, اٹ ہیز ٹو بی انکلکیٹڈ. کیپسولوں سے کیل نکل رہے ہیں. دوسری سٹیجز سر, دوسری سٹیج, ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے درجے کو, اس کے ساتھ کچھ ٹیگ تو پھر یہ کریں گے. اس سے بعد دوسری موٹو یہ کریں گے. دوسری سٹیج سر, جب آپ کو تیار کر رہی ہے سوسائٹی کو تیار کرنا ہے, دوسری سٹیج ہے احترام شہریت, کہ ایک شہری کا بھی کوئی حق ہوتا ہے, شہری کا بھی حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کہ وہ کوئی شہری نہیں کہہ سکتا. آپ اچھی لیکن آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں, میرا کہنے کا مطلب آپ نے سر یہ وہ چیزیں میں کہہ رہا ہوں. مجبور صوبہ بلوچستان میں کون سی یہ کمپرومائز ہے؟ کمپرومائز ہوتا ہے کہ میں مرضی سے کمپرومائز کروں, وہ ہے مجبور. سندھ میں وڈیرا سسٹم ہاری مجبور, یا انڈسٹریز میں کارخانے دار کا مزدور یعنی مجبور, جہاں یعنی جنوبی پنجاب کے بڑے بڑے زمینداروں کا ہاری مزارہ مجبور. یہ کہاں کی بات ہے؟ جان بوجھ کے کروں. آپ کی دیکھیں سوسائٹی جو ہے نا, میرے نزدیک 2% جو ایکسپلائٹر کلاس ہے نا, جس کا یہ سارا کرسٹ بنا ہوا ہے, اس کو چھوڑ کے باقی سوسائٹی آپ کی 3 حصوں میں تقسیم ہے. ون از آئی کال سکتا ہے آپ کا پوائنٹ ہے سر, میری بات سنیں, ہندو کی ایک دکان سارے گاؤں کو لے لیتا. ایک اپر جو ہے نا, اپر مڈل جیسے ہم لوگ ہیں نا سر, اس کی پوری کوشش ہوتی ہے ٹو گیٹ انٹو دیٹ کرسٹ,
आगे जाने के लिए। अगर वो नहीं जा तो देखते सकता हैं बस तो वो हवा आगे बन जाता है आते हैं। स्टॉक के लिए जो नीचे से लग रही है। अच्छा, हम तो मौजूद, क्योंकि ये एकेडमिक डिबेट है तो ये तो बड़ी लंबी है, इस पर को इनका अपना एक मौजू है, लेकिन इसको मैं अपने तौर पर समझता हूँ कि कंप्रोमाइज सोसाइटी होती है, मैं तो आपके साथ कंप्रोमाइज कर दूं लेने में देने में, जब मैं मजबूर हूं तो उसके अलावा कोई चारा कार्य सर मजबूर कर आजकल सकता है। हर रोज हर बंदा जो है, अच्छा, आपसे तो सवाल और होगा ना, क्योंकि इस तरफ आते हैं। सब कॉम्प्रोमाइज करते हैं। थोड़ा सा ऐड कर दूं, जो इस वक्त बात हुई ना हमारे यहाँ, आप देखें कि 47 के बाद से एक बाकायदा जागीरदारों का रोल रहा है आखिर तक, 70s तक रहा है। उसमें आप देखें कुछ लोग सरमायादार भी थे, 20-22 खानदान की बात। उसके बाद जो 80s के बाद जो बिजनेसमैन तबका इसके अंदर आया है, उन्होंने सियासत को जो है वो अपने बिजनेस ही बना लिया। बिजनेस बना अब आप देखें कि ये जब सारा मामला, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ मियां साहब, ये इनकी है मोदी साहब की भतीजी, ठीक है, वो इलेक्शन लड़ रही है एक काउंसलर का, ठीक है जी, गुजरात में। डायरेक्टर वजीर ने बनाया उसे? नहीं जी, काउंसलर का इलेक्शन लड़ रही है और उसको इलेक्शन लड़ने नहीं दी जा रहा। उसका नाम पता सुंदल मोदी या मुदल मोदी। उसने कहा कि जी मुझे, उसके बाप ने कहा कि जी मेरी बेटी को तो इलेक्शन लड़ने दें। उसका बाप क्या है, तमाम तर जो करियाना मर्चेंट एसोसिएशन का सदर है, ठीक है सर, वो उसका सदर है आगे। बहुत अच्छा। और उन्होंने मना कर दिया कि जी आपका जो खानदान में जो रिश्तेदार एक वो है, आप नहीं लड़ सकते। वो भला कहता रहा जनाब, मैं तो हजूर, मैं तो उनसे लेता भी नहीं खाता नहीं, मेरा अपना बिजनेस है। और तब से मियां साहब, रजी अल्लाह ताला अन्हु, मियां साहब जब से कपड़े कारोबार नहीं कर सकते। हाँ, सर वो देखिए, जब से वजीर आजम एक बने सेकंड, हैं, यहाँ ये थोड़ा पर- हाँ जी। जब से वो वजीर आजम बने हैं, कहते हैं हमने उनकी शक्ल नहीं देखी, आज तक मिलने नहीं गया। आके योगी आदित्यनाथ को देख लें आप, वो अपनी माँ से मिलने आज तक नहीं गया। ये चीजें पैसा कमाना, लेकिन बच्चों सर के बात लिए यह है कि दौलत हमारे कमाना, भी देखें, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये 3 बार जो निकाले गए प्राइम मिनिस्टर, वो कहते हैं ना लाएगा, मैं निकाले गए कहता हूँ, उन्होंने अपने बच्चों को देश निकाला दे दिया, ठीक है, वो पाकिस्तानी रहे ही नहीं है, ठीक है, और क्या चाहिए मुझे बताएं। ठीक है, 10 की चाहिए। नहीं मैं देखिए, बात यही मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि हमें जब तक इस सिस्टम को नहीं बदलेंगे, ना गुर्बत दूर होगी, ना गरीब आदमी का कोई सहारा बनेगा। ये मौजूदा सिस्टम। अच्छा, आपने इंडिया की जो मिसाल दी उसको थोड़ा सा मैं अगर कहूँ तो एक लाइन में, वहाँ चंद्रशेखर, हाँ, नहीं आम पार्टी को देख विश्वनाथ प्रसाद, मियाँ बीबी जागीरदार, महलबा दे दिए, मनमोहन सिंह फ्लैट एक ही था वो दे दिया, अपने अब्दुल कलाम आजाद कपड़े दे दिए। मोदी की कौन सी फैक्ट्री है? दुश्मन तो है कोई भी नहीं। मैं वही कहता हूँ ना कि खुदारा हम उनसे ही सीख लें। क्या वहां नहीं लोग चाहते कि भी हाँ जी हाँ हमारे बेटे बने वज़ीर आज़म? ये ना कि उन्होंने मरना है, हमने नहीं मरना। आप मुझे बताएं कि ये जो राहुल गांधी है, कितनी उम्र होगी इसकी आके? वज़ीर आज़म नहीं बन सका अभी तक। आके कि आप वहां देखें कि एक आम पार्टी ने बीजेपी को भी चित कर दिया। अच्छा, ये तो एकेडमिक, फिर उधर हम चले जाते हैं। हाँ। अब इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है वो बड़े शाद बात लोग हैं, उनको अल्लाह ताला ने बड़ा कुछ दे दिया, यानी जो अल्लाह नवाज सकता था। पहली बात तो यह है कि अगर ये मुल्क ना बनता, खुदा न खास्ता, तो ये आटे की बोरियां उठा के दिल्ली के बाजारों में हिंदुओं की दुकानों पर ढो ना रहे होते। बिल्कुल सही। वहां भी 22 करोड़ रहता है। क्या सब कुछ दिया, दौलत दी, इज्जत दी, इक़्तिदार दिया, और क्या चाहिए इसको मुल्क को रहने में देना कि नहीं? सारी जमातें लगी, उसमें पीटीआई भी लगा लें, पीटीआई को नहीं बर्दाश्त करते, छोड़ देना, कभी संभालो भाई, तुम्हें अगर मजा आ रहा है ना यही सिस्टम का तो संभाल लो। देखिए मियां साहब, आज की तकरीर में खान साहब ने एक बात बिल्कुल बरमिला उनका इजहार कर दिया, कह दिया उन्होंने कहा देखिए मैं यहां से बाहर निकल जाऊंगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ही इज राइट, क्योंकि उसको अपनी कोई जायदादें, दौलतें, एम्पायर या बड़े बड़े जो उनके घर हैं बाहर, वो उससे ऐसा कोई मसला नहीं है। तो बच्चे उसके माशाल्लाह वहीं पर हैं, वहां पर पल रहे हैं ठीक ठाक, अपनी माँ उसकी बहुत अमीर है बच्चों की। लिहाजा ये सोच रहे हैं आप कि जी मैं भी फिर सड़कों पर निकलूंगा। अब ये एक हमारे एक बड़े मशहूर एंकर पर्सन है, वो नॉर्मली अक्सर औकात खान साहब के खिलाफ बहुत बोलते हैं। उन्होंने ट्विटर पे लिखा है कि खान साहब का ये पैगाम मुक्तदर कुव्वतों के लिए था। भाई गोया के मुक्तदर कुव्वतें खान साहब के खिलाफ हो गई। भाई ऐसी बात तो नहीं है। देखिए बात ये है कि ये जो बयानियां इन्होंने लेके चले हैं, अच्छा ये सहाफती बात ध्यानती नहीं है कि मतलब जो बात ना हो हाँ वो लिखी जाए, बल्कि उसको इस नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के लोगों के माइंड को डाइवर्ट किया जाए। जर्नलिज्म की तो शर्मनाकी की हद हो चुकी है ना। जो सीधी बात है, पीडीएम पसंद है तो पीडीएम रखो। मुल्क इलेक्शन होते हैं ना, वो नो कॉन्फिडेंस होता है, इमरान को चले जाना चाहिए, नहीं होते तो फिर इनको थोड़े सब्र कर लेना चाहिए। बस मियां साहब बात यह है कि हमारी कौम में जो है एक तो सबसे बड़ी जो तब्दीली आई है, मैं कहता हूँ वो तब्दीली बहुत ही, मैं समझता हूँ कि हमारे अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, इस कौम के लिए बहुत नुकसानदेह है। कि हम कहते हैं कि भाई
جو مٹی کارپیٹ کے نیچے رہنے دو, جو گند پڑا ہے رہنے دو, کرپشن ہے چلنے دو, جاگیردارانہ سسٹم چلنے دو. موجودہ سسٹم میں سر جو جاگیردار بیٹھے ہوئے اسمبلیوں میں, مجھے بتائیں جن کو اے بی سی کا نہیں پتا کانسٹیٹیوشن کا, جن کو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہسٹری کا نہیں پتا, مجھے بتائیے وہ تبدیلی کہاں سے لے کر آئیں گے؟ ملک صاحب لاسٹ چل رہے ہیں, اب ایک ایک لائن پر ہی بات ہے. جو ایک سچویشن نظر آ رہی ہے, گھوڑے سر پٹ دوڑ رہے ہیں, کوئی اپنی یعنی کیا کہتے ہیں کامیابی کے زوم میں, کوئی مثلا اس وقت فاتحانہ طور پر بھی دوڑ رہے ہیں, کیونکہ ایک سیٹ جب جیتی گئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ سارا نظام دھڑام ہو جائے گا. آپ نے درست اپنے بڑے دل دکھی سے کہا کہ پاکستان کمزور ہو رہا ہے. یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر بالفرض عمل ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کی جو اندرونی بیرونی خطرات ہیں, جو دنیا نظر لگائے بیٹھی ہے, جو افغانستان ہے, اپنا ہمارے بلوچستان میں جو حالات ہیں, جو سندھ کی سچویشن ہے 18ویں ترمیم کے بعد, کہاں دیکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں سر اس کو ایک لفظ میں اگر بیان کرنا چاہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا پورا نظام ایسے چل رہا ہے کہ سب کا راستہ روکو, مجھے پروٹوکول سے گزارو اور سلامی دو. اسی کے اوپر سارے انویسٹمنٹ ہے. اور جو بات خان صاحب بھی کر رہے تھے اور کرنل صاحب بھی, آپ دیکھ لیں ایک بھائی ایم این اے بنتا ہے, دوسرا ایم پی اے بنتا ہے, تیسرا جو ہے وہ ضلع کونسل کا چیئرمین بنتا ہے. اگر وہ بھائی ہیں تو اسی طرح کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک انویسٹمنٹ کی. یہ ایکچولی ایک لمیٹڈ کمپنیز بن گئی ہیں, اس کو آپ پبلک لمیٹڈ نہ کہیں, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز بن گئی ہیں. یہ بزنس کرتے ہیں, یہ ساری اپرچونٹیز لیتے ہیں, یہ سارے کک بیکس لیتے ہیں. ان کا کوئی انٹرسٹ جو ہے وہ لیجسلیشن میں نہیں ہے, ایسی لیجسلیشن جس کے ساتھ لوگوں کو آزادی ملے, کاروبار کرنے کی آسانی ملے, بلکہ جو خزانے میں پیسہ جاتا ہے اس کو بھی نکالنے کے لیے یہی لوگ ہیں. اور دیکھیے کبھی بھی پوری دنیا میں لوگ ایک پچ پہ نہیں ہوئے, لوگ مخالف بھی ہوتے ہیں, چور بھی ہوتے ہیں, ساتھ بھی ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ معاشرت کے لیے کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ یار اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے. ہمارا انٹیلیجنسیا ڈرتا ہے. آپ جتنے لوگوں کو دیکھیں گے نا اچھے جو بات کر سکتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں, ان کا ناطقہ بند کر دیتی ہیں گورنمنٹیں یا ہماری لوگ, اور وہ کرتے یہ ہیں کہ سر ان کو پاورٹی کی آخری سطح پہ لے جاتے ہیں. اور جب وہ پاورٹی کی آخری سطح پہ چلا جاتا ہے اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے بچے نہیں پڑھا سکتا, اپنا علاج نہیں کرا سکتا, اپنے رشتہ داروں میں نہیں جا سکتا, وہ ٹریولنگ نہیں کر سکتا. تو جب آپ دلالی کرے گا, وہ دلالی کرے گا, کبھی بھی کریڈیبل کام نہیں کرے گا. کرنل صاحب یہ دیکھو نا, اپوزیشن کے اوپر بے بنیاد اور جھوٹے مقدمے بنائے گئے. یہ تو عمران خان صاحب کا بہت بڑا قصور تھا, وہ جو ثابت بھی کچھ نہیں ہو سکا. اب مثلا ملک کو چلانے کے لیے چاہیے تھا کہ اس کو ملک کو چلایا جاتا. پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ یہی شور مچا رہی ہیں کہ ہم تو معصوم تھے اور یہ سارا ہو گیا. اس میں کہاں تک قصور ہے کہ عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی, انہوں بری بھی تو کر سکتی تھیں. نائب یعنی فوری طور پر ہفتے میں لگا کے اگر وہ نہیں بھی تو زیادتی ہے کہ جو ایلیگیشن ان کے اوپر وہ پروو نہیں ہو رہے, پراسیکیوشن نہیں ٹھیک ہے, ادارے عدالتی نظام ہمارا جو ہے وہ ناقص ہے اس لیے کہ بھئی وہ آئین کے پابند ہے, صدیوں گزر جاتی ہیں. ان حالات میں کیا کہہ سکتے ہیں, کیا نتیجہ نکل گیا کہ کیوں پی ڈی ایم کو تکلیف تو جینون ہے کہ ان کے اوپر بے بنیاد مقدمے بنائے گئے؟ چلے سر ایسا کرنے چاہیے ان کو کہ سب سے پہلے جو پہلے کے بنائے ہوئے ان کے اپنے مقدمے ایک دوسرے کے خلاف ہیں, ان کو نہیں لے. اب والے بے بنیاد اگر کہتے ہیں تو ٹھیک ہے نا, حکومت لے لینا, زیادہ تر تو وہی ہے نا سر جو پرانے والے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ پہلے بھی تو مقدمے تھے. سر آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی, اور سارے ماشاءاللہ یہ جانتے ہیں کہ جب بھی اس لیول پہ یہ جو ہے نا کرپشن, یہ انتہائی ایمانداری سے, انتہائی قانونی پوزیشن سے بنا کے اس کا کوئی نشان نہیں چھوڑا جاتا. ٹھیک ہے. اور اب آپ کا کیا ہوتا ہے سر, جنہوں نے لیا ہے نا, اب ایک سیاستدان جی کروڑوں روپے کھا گیا. آپ مجھے بتائیں سیاستدان کے پاس ہوتی ہے آپ کی چیک بک ہوتی ہے, کیسے کھا گیا؟ نہیں وہ سیاست میں کیوں آیا, نیٹ ورک نہیں سر, نہیں بیچارے کا کاروبار ہے. نہیں سر بات سنیں, میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ he had to have a complete network in the bureaucracy down to contractor level. اوکے ٹائم ختم ہو گیا. آخری میں جواب دوں, یہ جو پی ڈی ایم ہے اس نے عمران خان کو سلیکٹڈ کہا, انہوں نے کہا کہ یہ دھاندلی کی پیداوار ہیں, اور اب یہ کہتے ہیں, آج بھی کہہ رہے تھے میرے خیال خاقانہ بھائی صاحب کہ ملک کا واحد علاج جو ہے فورن الیکشن ہے. تو بھائی اب آپ الیکشن مانگ رہے ہیں تو وہ کدھر گیا ریفارم, الیکشن ریفارم کہاں گئی آپ کی؟ بہت شکریہ, پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین اب لاسٹ یہی ہے, جس طریقے کی جنگ جاری ہے آر یا پار. پہلے کوئی اور لوگ کہتے تھے, اب سارے کہنے لگے اب آر یا پار. دیکھا جائے گا پاکستان
इंशाअल्लाह ताला कायम व दायम रहेगा। ये भी अपना जोर लगा लें। पाकिस्तानी अवाम के लिए दुआ गो, अरे खुदा रहा खुदा आप भी कुछ सोचें, ये कौन लोग हैं जो आपके तमाम वसाइल खा के भी आप उनके पीछे बकरे डाल रहे हैं। आप अपने खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।